بعض اوقات خاموشی کسی کو یہ بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ خاموشی ایک طاقتور ہتھیار ہے جسے آپ بہت سے مسائل سے بچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ احمق اپنی بات سے اور عقل مند اپنی خاموشی سے پہچانا جاتا ہے۔ بے وقوف کو جواب دینے کا بہترین طریقہ خاموشی ہے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ خاموشی اور مسکراہٹ دو طاقتور الفاظ ہیں۔ مسکراہٹ بہت سے مسائل کے حل کا ذریعہ ہے اور خاموشی بہت سے مسائل سے بچنے کا ذریعہ۔ خاموشی میں وہ تمام جواب پوشیدہ ہیں جو ہم اتنے عرصے سے تلاش کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہم کچھ نہ کہہ کے بھی بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ آدمی جتنا سمجھدار ہوگا اتنا ہی کم بولے گا۔ اپنا منہ صرف اس صورت میں کھولیں جب آپ جو کچھ کہنے جا رہے ہیں وہ خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہو۔ خاموشی تب بولتی ہے جب الفاظ نہیں بول سکتے۔ آپ جتنے خاموش ہوں گے اتنا ہی آپ بہتر سن سکیں گے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے، اس لیے خاموش رہو۔ خاموشی میں آپ کی بھلائی ہے۔ جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہمارے الفاظ سے بھی کچھ نہیں پا سکتا۔ جس شخص کو خاموشی کے مزے مل جائیں اس کا بولنے کو جی نہیں چاہتا۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکے اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کا ضائع کرنا ہے۔ خوش رہنے کا ایک اصول یہ بھی ہے، جہاں تمہاری جگہ نہیں وہاں خاموشی سے خود کو علیحدہ کر لو۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے اور سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ خاموشی ایک عبادت ہے۔ فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ اکثر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو صرف خاموشی بچتی ہے، جو کہ بہترین عبادت ہے۔ کچھ باتوں کا جواب خاموشی ہوتی ہے اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ دو جگہوں پر خاموش رہنا بہتر ہے، جب تمہارے پاس الفاظ کی قلت ہو اور جہاں تمہارے الفاظ کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر ہی پچھتایا۔ عافیت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی، 1 حصہ لوگوں سے کنارہ کش رہنے میں ہے۔ خاموشیاں ہتھیار ہیں ان لوگوں کا جو لفظوں سے کسی کے دل پر وار نہیں کرتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ الفاظ سے کہیں زیادہ کسی انسان کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ جب انسان اپنا وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ گاہ خاموشی ہے۔
وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کبھی نعم و بدل نہیں ہو سکتی، اور الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے۔ مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں اور کبھی کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ اگر اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا شروع کر دیں۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلافات زیادہ، آوازیں بلند ہو، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ جو انسان جتنا خاموش ہوتا ہے اتنا ہی عزت کے قابل ہوتا ہے۔ خاموشی کا ادب کرو، یہ آوازوں کا مشہد ہے۔ خاموشی سمندر ہے، گفتگو دریا ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو دریا تلاش نہ کر۔ خاموشی عبادت ہے بغیر محنت کے۔ محنت اتنی کرو کہ تمہاری خاموشی شور مچا دے۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ خاموشی عقل مند کا زیور اور احمق کا بھرم ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے۔ بامانی خاموشی بہتر ہے بے معنی لاکھ لفظوں سے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ منہ میں زبان سب رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ جو شخص خاموشی اختیار کرتا ہے وہ ملامت سے دور رہتا ہے، اور جو شخص عقل رکھتا ہے وہ خاموش رہتا ہے۔ تمام عمر خاموشی اختیار کرنے سے تمہاری حالت کو عروج حاصل ہوگا۔